بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ سب سے افضل ایمان کے اعتبار سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایمان کے اعتبار سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جو چیزیں زیادہ لے جانے والی ہیں وہ منہ ہے اور شرمگاہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سب کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، قوانین، ضوابط، اصول، ساری چیزوں سے آگاہ فرما دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کسی چیز کے تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی مذہب میں داخل ہو کر اس کو ٹٹولنے کی ضرورت۔ شریعت اسلامیہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری چیزوں کو ہم تک اور آپ تک پہنچا دیا ہے۔ محترم حضرات، شریعت اسلامیہ نے انسانوں کی بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے طریقے بتلائے ہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ان طریقوں میں، ان اصول میں، ان قوانین میں سب سے زیادہ بہتر قانون جس کو اپنا کر کے، جس پر چل کر کے انسان اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو مثالی بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا سکتا ہے، وہ قانون ہے قانون اخلاق۔ قانون اخلاق پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو انسان لوگوں میں سب سے زیادہ چہیتا ہی نہیں بن جاتا ہے بلکہ محبوب نظر بن جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو ہر آدمی اپنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اخلاق انسان کا ایک ایسا جز ہے، انسان کا ایک ایسا حصہ ہے
جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان کامل انسان ہو گیا، وہ انسان مکمل انسان بن جاتا ہے۔ اخلاق ایک ایسی دوا ہے جو دل اور دماغ دونوں کو ایک ساتھ غذا پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم اخلاق والے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق والا اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رواہ البخاری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے تھے۔ دینی بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یہ پیغام پہنچا دیجئے میرے بندوں کو، یقول التی ہی احسن، جب وہ بات کریں، جب کسی سے کوئی کلام کریں تو چاہیے کہ خوبصورت انداز میں بات کریں، بہترین انداز میں بات کریں، ان کی باتوں میں کڑواہٹ نہ ہو، ان کی باتوں میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفرت پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ نفرت ڈالتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، چونکہ شیطان جو ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یہ شیطان انسان کا ظاہری دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسانوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے، گمراہی پر لانے کے لیے، جنت سے دور کرنے کے لیے، جہنم رسید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے وعدہ لے لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یقول التی ہی احسن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ بات کسی سے کریں تو بہت خوبصورت انداز میں کریں، خوبصورتی سے بات کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں سے کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچ جائے۔ دینی بھائیو اور دوست، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا نمونہ تھے، اخلاق کا پیکر تھے۔ ہے کیا اخلاق؟ کسے کہتے ہیں اخلاق؟ کس چیز کا نام ہے اخلاق؟ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خلقہ وتخلق، جس کے معنی ہوتے ہیں خوشبو لگانا۔ اس کے معنی پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اخلاق کا مقام و مرتبہ ہے کیا۔ اس سے پہلے کہ آپ قرآن و حدیث میں داخل ہوں، قرآن و حدیث کی نصوص تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہیں، اگر اس لفظ کے معنی پر آپ غور کر لیں تبھی اس کا معنی بالکل حل ہو جاتا ہے، جبکہ اوپر سے بے شمار آیتیں، بے شمار احادیثیں موجود ہیں جو اخلاق کے فضائل اور اس کے مقام و مرتبہ پر دلالت کرتی۔ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے خلقہ وتخلق، یعنی خوشبو لگانا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ جس طرح سے کسی خوشبو والے کے پاس آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو معطر محسوس کرتے ہیں، جتنے دیر اس خوشبو بیچنے والے کے پاس یا اس خوشبو والے کے پاس آپ بیٹھے رہتے ہیں اپنے آپ کو خوشبو والا محسوس کرتے ہیں، اس کے خوشبو سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اگر اس نے خوشبو آپ کو دے دیا تو یہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، اگر اس نے نہیں بھی دیا تب بھی آپ جب تک ہیں وہاں پر محظوظ ہو رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں۔ بالکل یہی مثال اس شخص کی ہے جس کے اندر اخلاق حسنہ ہوتا ہے، بہترین اخلاق، وہ اخلاق
جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق پر ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم دیا ہے، وہ اخلاق کسی کے اندر جب پایا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان اپنے اندر سکون اور راحت محسوس کرتا ہے، اور اس کے پاس آنے والے لوگ، اس سے دو چار ہونے والے لوگ، اس سے ملنے جلنے والے لوگ بھی سکون اور راحت محسوس کرتے۔ دینی بھائیو اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ اخلاق کا مطلب ہی ہے خوشبو لگانا، خوشبو پھیلانا، اچھائی کو عام کرنا۔ حسن اخلاق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق تین پہلوؤں سے ظاہر ہوتا ہے، تین طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس کو بھی جان لیتے۔ اخلاق کا مطلب آپ نے جان لیا، خوشبو لگانا یعنی اچھائیوں کو پھیلانا، لیکن حسن اخلاق کیسے ظاہر ہوتا ہے، کیسے ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ ہمارے اندر اخلاق کے وہ حسن موجود ہے یا نہیں، یا دوسرے کے اندر وہ چیز موجود ہے یا نہیں؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اجتناب المحارم، سب سے پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ حرام چیزوں سے انسان بچنے لگ جائے، حرام چیزوں سے دور ہونا شروع کر دے۔ وطلب الحلال، اور حلال چیزوں کو طلب کرنے لگے، چاہے اس کا تعلق کاروبار سے ہو، چاہے اس کا تعلق بات چیت سے ہو، چاہے اس کا تعلق لین و دین سے، کسی بھی چیز سے ہو، حلال چیز کے طلب میں وہ پڑا رہے۔ اور تیسری چیز وَالتَّوْسِعَةُ عَلَى الْعِيَالِ، اور اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، مجلس میں تو زیادہ سے زیادہ وہ خرچ کر دیں گے، لیکن وہ بیوی کو، بچوں کو تڑپا ڈالتے ہیں، یا اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو بہت گن گن کر کے خرچ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین وہ شخص ہے، بہترین اخلاق والا وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہو۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ یہ تین چیزیں، تین پہلو ایسے ہیں جس سے اخلاق ظاہر ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تین چیزوں کا خیال کیا ہمیں اور آپ ہی کو کرنا ہے، یا پہلے کے صحابہ بھی کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پوری سیرت اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، ان تین چیزوں کا وہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اور صحابہ ہی نہیں بلکہ جو صحابیات تھی، ہمارے اصحاب سلف کی جو بیویاں، عورتیں، ان کے گھر کی خواتین تھی، ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتی تھی۔ جب ان کا شوہر گھر سے کاروبار کے لیے نکلتا تھا تو وہ اپنے شوہر کو، اپنے گھر کے آدمی کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو دروازے تک الوداع کرتی تھی، دعائیں ان کے لیے کرتی تھی، لیکن وہ یہ کہہ دیتی تھی کہ دیکھو سب کچھ ٹھیک ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت میں میں تمہیں بھیج رہی ہوں، لیکن ایاک وکسب الحرام، ایک بات کا یاد رکھنا کہ حرام کمائی میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ اس دنیا میں ہم بھوک اور پیاس برداشت کر لیں گے، اس دنیا میں ہم تکلیف کو برداشت کر لیں گے، وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ، لیکن قیامت کے دن ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بتلایا کہ تین چیزوں سے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، پہلی چیز کہ انسان حرام چیزوں سے بچے، دوسری چیز حلال چیزوں کو طلب کرے، اور تیسری چیز اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے۔ میرے بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ یہ تین چیزیں، آئیے ہم اور آگے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اخلاق کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس کی زبان میٹھی ہو، جو لمبی چوڑی باتیں کر لیتا ہو، بڑا اخلاق والا وہ شخص ہے۔ لیکن الماوردی ابو الحسن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کی نشانیاں ہیں کیا؟ الماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اخلاق آ جاتا ہے،
یہ نشانیاں غور کیجئے گا کہ جس کے اندر اخلاق آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہر شخص کے اندر یہ نشانیاں پرو دے، بٹھا دے، اس کو ان نشانیوں سے مالا مال کر دے۔ کون سی نشانیاں ہیں وہ؟ الماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اخلاق، اچھا اخلاق آ جاتا ہے، اچھا اخلاق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ زیادہ سے زیادہ مصافحہ کرنے والے، سلام کرنے والے، محبت کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی۔ ایک نشانی یہ آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو کہ زیادہ وہ ہائی فائی نہیں ہے، مال و دولت والا نہیں ہے، لیکن امیر بھی اس سے سلام کرتا ہے، غریب بھی اس سے سلام کرتا ہے، ہر شخص اس سے مصافحہ ملاتا ہے۔ یہ نشانی ہے اچھے اخلاق۔ دوسری نشانی بتلاتے ہیں کہ اس سے دشمن کم ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے دشمن کم ہو رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ جب دوست بڑھ رہے ہیں تو دشمنوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی، اور یہ اچھے اخلاق کی نشانی بتلائی ہے آپ نے۔ اسی طرح سے تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے مشکل سے مشکل کام جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ آدمی اور اتنا بڑا کام کر لے، یہ آدمی اور اتنا مشکل کام کر لے، اللہ تبارک و تعالی جب اس کے اندر اچھے اخلاق آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اچھے اخلاق کی۔ دوست زیادہ ہو گئے، دشمن کم ہو گئے، مشکلات اس کے حل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں دشمن کم ہوں گے، لیکن یاد رکھنا یہاں پر جو پکا حاسد ہوگا وہ 2 ہی 4 کیوں نہ ہوں، جتنی آپ کی دوستی بڑھتی جائے گی، جتنے آپ کے مشکلات حل ہوتے جائیں گے، حاسدوں کے یہاں اس سے کہیں زیادہ آگ بھڑکتی جائے گی۔ یہ ان کے اندر یہ اہم سبب پایا جاتا ہے، لہذا ہمیں اس کا نہیں خیال کرنا۔ اسی طرح سے ایک نشانی اور بتلایا آپ نے کہ ان دلوں میں جہاں پر ابھی تک ایسے شخص کے لیے جب اچھا اخلاق آ جاتا ہے انسان کے لیے، جن دلوں میں اس کے لیے عداوت تھی، دشمنی تھی، یا کچھ کڑواہٹ تھی، یا کچھ انبن تھی، اللہ تبارک و تعالی ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے، ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں محبت کی جگہ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ شخص ایسے ان لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص جو اتنے دنوں سے ہمارا دشمن تھا، پتہ نہیں کیسے وہ بیچارہ فون بھی کر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یہ ساری چیزیں کس کے طرف سے ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہی وہ اخلاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا لوگ انکار کر رہے تھے، لیکن جب آتے تھے تو سلام کرتے تھے، سامنے آتے تھے تو ان کی زبانوں پر تالا لگ جاتا تھا۔ کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے، چونکہ آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے بات چیت میں، آپ کے لین دین میں، آپ کے رہن سہن میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی تھی۔ دینی بھائی اور دوست، اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق جو لفظ ہے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز بنا دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور اخلاق مومن کی بصیرت کی دلیل بھی ہے، اور اس کے سعادت مندی کی علامت بھی ہے۔ اسی لیے اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے اس کی فضائل حدیثوں میں آپ کو ملیں گی۔ یہ اخلاق افضل مومن کی علامت ہے، افضل یعنی بہترین مومن کی علامت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ سب سے افضل ایمان کے اعتبار سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ افضل
بہترین یعنی سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے، ایمان کے اعتبار سے سب سے بہترین وہی شخص مانا جاتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایمان کے اعتبار سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہی اخلاق معلوم یہ ہوا کہ افضل انسان ہونے کی ایک علامت ہے کہ یہ انسان سب سے زیادہ بہترین، اور یہی نہیں بلکہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ افضل مومن افضل شخص ہونے کی علامت ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اکمل یعنی کامل مکمل پورا شخص ایمان کے اعتبار سے ہونے کی علامت ہے جس کے اندر اخلاق ہو۔ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کے اعتبار سے سب سے بہترین شخص وہ سب سے کامل شخص وہ ہے، مکمل شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اخلاق بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایک وہ شخص، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو کہ نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن ان کی زبان میں اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے کہ لوگ کنارے آنا پسند نہیں کرتے، جبکہ نبی کائنات نے کیا فرمایا ہے؟ نبی کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد گزار ہے، رات بھر نمازیں ادا کرتا رہتا ہے، کوئی شخص برابر جو روزے رکھنے والے ہیں نفلی ان روزوں کو رکھتا رہتا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو یہ عمل تو نہیں کر پاتا، لیکن وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ شخص اپنے اخلاق کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حساب سے لے کر کے چلتا ہے، اس کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار، کہ ایک شخص ان الرجل لیدرک، ایک شخص اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے سے وہ مقام وہ درجات حاصل کر لیتا ہے جو درجات دن میں روزے رکھنے والے کے اور جو درجات رات میں تہجد گزاری کرنے والے کے ہیں، وہ درجات اخلاق والا حاصل کر لیتا ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں اخلاق کیا، ہم یہ جانتے ہیں کوئی اپنا آدمی ملے اچھے سے بول دو، برا ملا بول دیے میرا احسان ہے جانے دو، ہٹاؤ اس کو۔ کتنا بڑا مقام کہ تہجد گزار روزے دار اس کے درجات کو اخلاق والا حاصل کر رہا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہی نہیں میرے بھائی اور دوست، آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت سب کوئی کرتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے، لیکن کمال کب ہے؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کمال کب ہے؟ کمال میرے بھائیوں دوستوں اس وقت ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں، کمال اس وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنا شروع کر، تب کمال کی بات ہے۔ اور کب کرے گا؟ کب ہم سے محبت کرے گا؟ آئیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں احب عباد اللہ اللہ احسنهم خلقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق بہترین۔
سب مجھ کو چاہتے ہیں یہ شہرت کی بات ہے، سب مجھ کو چاہتے ہیں یہ شہرت کی بات ہے، سب مجھ کو چاہتے ہیں یہ شہرت کی بات ہے، میں تم کو چاہتا ہوں یہ قسمت کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو چاہتے ہیں سب لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ بہت بڑی قسمت کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بنائے اسی میں سے، کیا شرط ہے اس کے لیے؟ بہترین اخلاق، بہترین اخلاق۔ اور آگے چلیے، یہ اخلاق جس کا ہم خیال نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی بیاہ کا طریقہ بھی بتلایا یا نہیں بتلایا؟ اس اخلاق کو شادی کے لیے بھی ایک معیار قرار دیا۔ جائیں حدیث میں داخل تو ہوں، قرآن و حدیث کا مطالعہ تو کریں، یہی اخلاق ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا درجہ رکھا ہے نبی کائنات نے وہ اخلاق ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی لڑکے والا شادی کرنے کے لیے تمہاری بیٹی سے آتا ہے تو سب سے پہلے اگر تم اس کے دین سے راضی ہو گئے تو اس کے بعد دیکھو اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، اگر اس کا اخلاق بہترین ہے تو اپنی لڑکی کی شادی اس کے لڑکے سے کر۔ لیکن آج کل کیا دیکھا جاتا ہے؟ نہ دین دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے لڑکے کی سیلری کیا ہے، باپ کتنا بینک بیلنس کر رکھا ہے، یہی دیکھا جاتا ہے نا۔ چھوٹے خاندان کا ہے، بڑے خاندان کا ہے۔ خاندان سے مراد یہ نہیں کہ اچھے خاندان، خاندان سے مراد پراپرٹی والا کتنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس اخلاق کو اس کے شادی بیاہ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ اخلاق ایک بے مثال نعمت ہے، بے مثال نعمت ہے یہ اخلاق، جس کو ہم اور آپ سوچتے نہیں۔ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی سیلری الگ ہے، کوئی 500 کما رہا ہے، کوئی 1000 کما رہا ہے، کوئی 2000، کوئی 10,000، کوئی 20,000، یا سب برابر کما رہے ہیں۔ کس نے یہ تقسیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم کیا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے تمہاری روزیوں کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے۔ کون اب کتنا حاصل کر سکتا ہے یہ اس کی بات ہے، اس کے محنت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یعطی دنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من احب، کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا یا مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا ہے، لیکن دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ اور یہ دین کیا ہے؟ یہی اخلاق ہے میرے بھائی اور دوست۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بھی دے رکھا نہیں دے رکھا، اس کو بھی دے رکھا ہے جو خالق کا بالکل انکار ہی کر، جو کمیونسٹ دہریہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، لیکن دین انہی کو دیتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو اپنے محبوب بندوں کے لیے، اخلاق کو بانٹا ہے ان لوگوں کے لیے جو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف اپنی محبت کو پھیلاتا ہے۔ دینی بھائی اور دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اگر ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کریں تو تقریر نامکمل ہوگی۔ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی، وفادار خادم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت قریب سے دیکھا تھا، آپ کی سیرت مبارکہ کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا تھا، اس لیے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ 10 سالوں تک رہے، 10 سالوں تک خدمت کرتے رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالوں تک خدمت کی، لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام میں نے کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا، اگر کوئی کام نہیں کیا ہے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ یہ کس کا اخلاق تھا؟ یہ اس کا اخلاق تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک ہی چیز میں نہیں، ساری چیزوں میں۔ اور آئیے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ عائشہ، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، اخلاق و اعمال کے مشاہدے کا موقع آپ کو سب سے زیادہ ملتا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور خانگی معمولات و عادات سے بالکل واقف تھیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے بالکل اظہر من الشمس تھیں۔ فرماتی ہیں ایک دن چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف لاتے ہیں اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، کیا سوال ہوتا ہے؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معمولات کے بارے میں بتلا دیجئے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن ہی تھا، کیا قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ یہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اگر ہم آپ دیکھیں گے تو یہ تو انس بن مالک تھے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آئیے ذرا تاریخ کے صفحات کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ان اوراق کو الٹتے الٹتے فتح مکہ میں پہنچ جاتے ہیں، سنہ 8 ہجری کا وقت ہوتا ہے، جب فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر غالب کی حیثیت سے پہنچتے ہیں، فاتح کی حیثیت سے پہنچتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اسی حرم کے صحن میں وہ سارے لوگ، قریش کے سارے سردار اسی حرم کے صحن میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ لوگ، ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی تک زور لگا دیا تھا، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جھٹلایا تھا، وہ لوگ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی تلواروں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکال لیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اور وہ لوگ بھی اس میں تھے، اس گروپ میں وہ لوگ بھی تھے جو مجبور اور پریشان مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے، کبھی ان کو چلچلاتی ریت پر لٹا دیتے تھے، کبھی ان کو شولوں سے ان کے جسموں کو داغا کرتے تھے۔ یہ سارے مجرم، یہ سارے گنہگار اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، سارے لوگ موجود تھے۔ ایسے وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ سارے مجرم حرم کے صحن میں کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نوجوان، وہ جوش والے جن کے ہاتھوں میں 10,000 کی لشکر، جن کے ہاتھوں میں
چل چلاتی ہوئی دھوپ تھی، چل چلاتی ہوئی تلواریں تھیں، خون کی پیاسی تھیں، چونکہ ان لوگوں نے ان کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی۔ کس چیز کے منتظر تھے وہ 10,000 صحابہ جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں؟ کس کا انتظار تھا؟ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھے، صرف ایک اشارے کے منتظر تھے، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ انتظار کس کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کا اشارہ ہو اور ان سب کے سر ہوں اور ان کے سروں کو ان کے پیروں میں ڈال دیا جائے۔ لیکن قربان جائیے میرے بھائی اور دوستو، اخلاق کی بات چل رہی ہے، اخلاق کی بات چل رہی ہے، اخلاق حسنہ کی بات چل رہی ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کہ یہ سارے مجرم، یہ سارے دشمن پر آپ غالب آ چکے ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے قریشیو، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا، ہمیں آپ سے اچھی ہی امید ہے، آپ کریم النفس ہیں، شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے جب کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے سب کچھ کر سکتے تھے، جتنی سزائیں ان لوگوں نے دی تھی سب کا بدلہ لے سکتے تھے، کوئی وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ بھی کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ ہے آپ کا اخلاق۔ دنیا کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ آج تک تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ اور بات یہی ختم نہیں ہو جاتی، بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ آئیے ہم دیکھیں ذرا سا اور پیچھے ہٹ کر کے، غزوہ بدر کو لے لیجئے، احد کو لے لیجئے، غزوہ خندق کو لے لیجئے۔ مشرکوں کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کون سا ابو سفیان؟ وہ ابو سفیان جس نے بے شمار مسلمانوں کو تہہ تیک کروا دیا تھا، وہ ابو سفیان جس نے کتنے بار خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ ابو سفیان بھی اسی صحن میں موجود تھا، وہیں پر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 صحابہ موجود تھے جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس ابو سفیان کے لیے جو آپ کو قتل کرنے جا رہا تھا، جو کئی غزوات میں مشرکوں کا سردار سرغنہ اور لیڈر رہ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کو معاف ہی نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ صرف ابو سفیان کو معاف کر دیا کہ جاؤ ابو سفیان کوئی بات نہیں، تم نے غلطی کی تھی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، صرف اتنا ہی نہیں کہا، بلکہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہاں تک نکلا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا، اس کو بھی معاف کرتا۔ یہ کس کا اخلاق تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ میرے بھائی اور دوستو، جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے، قطعاً نہیں، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے، یہ اس اخلاق کریمانہ سے پھیلا ہے، اس اخلاق کریمانہ سے پھیلا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر کے رہ جاتا تھا۔ اور آگے چلتے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اپنے غصے کا اندازہ لگائیں۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تھی کہ جو لوگ تلواروں سے آپ کے سامنے نہیں جھک رہے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے جھکا دیا تھا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، ایک نوجوان شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اخلاق کی بات کر رہا ہوں، دعوت کی بات کر رہا ہوں، کیسے لوگوں سے ملنا ہے، کیسے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، کیسے اسلام کی باتوں کو آگے پھیلانا ہے، ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اذن لی فی الزنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجئے۔ نعوذ باللہ، کس چیز کی اجازت؟ بدکاری، زنا کی۔ کس سے اجازت مانگ رہا ہے؟ جس پر قرآن نازل ہوا ہے، لا تقربوا الزنا۔ یہ کہا ہی نہیں گیا زنا نہ کرو، کیا کہا گیا؟ قریب ہی مت جانا۔ اسی ذات سے وہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ وہ صحابہ جو آپ کے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے راضی سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، تل ملا اٹھے، آگے بڑھنا چاہا کہ اس کو ہم کیا کر ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، کہا ٹھہرو ٹھہرو۔ صحابہ رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کس طرح سے اس کو دعوت دیتے ہیں، کون سا اخلاق اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہا نوجوان تم نے کس چیز کی اجازت مانگی ہے؟ کہا بدکاری کی۔ کہا یہ بتلا، اگر کوئی شخص تیری بہن کے ساتھ بدکاری کرے تو کیا تو راضی ہوگا؟ کہا نہیں، میں اس کو نہیں برداشت کرتا۔ کہا ہر شخص اپنی بہن کے ساتھ یہ عمل نہیں پسند کرے گا۔ نبی کریم نے فرمایا اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہی عمل کرے کیا تم راضی ہوگے؟ کہا قطعاً نہیں۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی شخص اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی کرے کیا تم راضی ہوگے؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کی بہن تمہاری خالہ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے کیا تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا دوسرا بھی اس کو پسند نہیں فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ کی بہن تمہاری پھوپھی کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے کیا تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی دوسرا بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چند سوالات کو سن کر اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ چونکہ وہ شرمندہ ہو چکا تھا، وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ تو اس کو پاک دامن بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا استعمال کیا، دو چیزوں کو استعمال کیا۔ کون سی چیز؟ ایک تو اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیتے، صحابہ ان کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے، لیکن نہیں، یہ رحمت للعالمین بنا کر آئے تھے۔
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا. ایک تو اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کیا اور اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے دعائیں دی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا جو راوی ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف اپنی نظروں کو کبھی نہیں اٹھایا. میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے اخلاق. اخلاق صرف چند الفاظ بول دینا اسی سے کافی نہیں ہو جاتا. میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، دانائی، جس طرح سے آپ نے لوگوں کو دعوت دیا ہے، جس اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، ہم سب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی اس کو پیدا کر دے، ہمارے اندر بھی اس کو بٹھا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سا عمل ہے جس پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ لوگ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اور بہترین اخلاق. اگر کوئی بہترین اخلاق، اگر کوئی جنت کا مستحق بننا چاہتا ہے تو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور بہترین اخلاق کو اپنے اندر بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، یہ زبان، یہ منہ اور شرمگاہ. جتنی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں زبان ہی کے ذریعے ہوتی ہے نا، منہ ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جو چیزیں زیادہ لے جانے والی ہیں وہ منہ ہے اور شرمگاہ ہے. میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ اخلاق کو ہم اتنا معمولی نہ سمجھیں. اخلاق کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو بہترین اخلاق بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے طریقہ بتلایا ہے کہ بہترین اخلاق. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے. ہم اور آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں اور ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے تھے اللہم کما حسنت خلقی، اے اللہ جس طرح سے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح سے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی اسی طرح سے خوبصورت بنا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں بہترین اخلاق والا مسلمان، پکا مومن بنا دے. ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بٹھا دے اور ہمیں ہر شخص سے، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اپنے ہوں، بیگانے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.